شہید کے چند ایک معانی بیان کروں گا۔ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ تو شہید کا عربی لغت کے اندر ایک معنی ہے کسی چیز کو پا لینا، کسی چیز کو پا لینا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اس کا ترجمہ یہ ہے جو تم میں سے کوئی رمضان کے مہینے کو پا لے تو پھر روزہ رکھے۔ تو لفظ شہید اس کا ایک معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو پا لینا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں، تو وہ شہید کیا چیز پاتا ہے، کس چیز کو حاصل کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے؟ تو واجب الاحترام سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کے اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ اور دوسرا ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے فضائل الجہاد کے اندر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ پہلا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا وہ دنیا میں ہی جب درجہ شہادت پاتا ہے تو اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، وہ جنت میں اپنا مقام اور اپنا گھر دیکھ لیتا ہے۔ تیسرا انعام جو شہید کو ملتا ہے، شہید اس کو حاصل کر لیتا ہے کہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا انعام کہ شہید گھبراہٹ، قیامت کی گھبراہٹ اور خوف سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور پانچواں انعام اسے ایمان کا لباس پہنایا جائے گا اور حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ اور چھٹا انعام جو شہید پاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے وہ 70 ایسے آدمیوں کی شفاعت کرے گا کہ جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو واجب الاحترام شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ درجہ شہادت کو پا لیتا ہے تو سنن ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو ہی وہ درجہ شہادت پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے اسے یہ 6 انعامات جو میں نے ابھی عرض کیے اسے یہ 6 انعام حاصل ہو جاتے ہیں۔ لفظ شہید اس کا ایک معنی ہے حاضر ہونا، لفظ شہید کا ایک معنی ہے حاضر ہونا، جیسا کہ قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے اے بنی اسرائیل کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، یعنی اب وہ قریب المرگ تھے۔ تو اس آیت کے اندر لفظ شہید کا معنی کیا ہے؟ حاضر ہونا۔ اسی طرح ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، جو دنیا سے بحالت ایمان چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو یہاں پہ موجود ہیں شاہدنا ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اب میں نے قرآن مجید سے اور حدیث پاک سے
تو آپ کے سامنے دلیل عرض کی کہ لفظ شہید کا ایک معنی ہوتا ہے حاضر ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے، درجہ شہادت کو پا لیتا ہے، اسے شہید کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شہید کا معنی ہے حاضر ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ شہید کہاں پہ حاضر ہوتا ہے؟ شہید کہاں پہ حاضر ہوتا ہے کہ اس کو یہ لفظ دیا جاتا ہے، یہ ٹائٹل اور لقب دیا جاتا ہے کہ یہ شہید ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ابواب الجہاد کے اندر، جب حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی غزوہ احد میں درجہ شہادت کو پا لیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر تجھے معلوم ہے کہ تیرے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا، کیسا سلوک کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر اللہ تعالیٰ بغیر حجاب بغیر پردے کے کسی سے کلام نہیں فرماتا، لیکن جب تیرے والد نے درجہ شہادت پایا تو اس کی روح جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے تیرے والد کو اپنی زیارت سے مشرف کیا، تیرے والد کو اپنی زیارت سے مشرف کیا۔ تو شہید ہونے کے بعد اس کی روح جو ہے فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے بغیر کسی حجاب اور پردے کے۔ اس حاضری کی وجہ سے بھی شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ واجب الاحترام، شہید کا ایک معنی ہوتا ہے مددگار۔ شہید کا ایک معنی ہوتا ہے مددگار۔ اب شہید کو مددگار کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کسی کی مدد کرتا ہے پیسے دے کے، لباس دے کے، خوراک دے کے، اس کی ضرورت کو پورا کر کے، لیکن شہید جو ہے یہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے دین کی، اسلام کی اور اپنے ملک اور وطن کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے اپنے خون کا نذرانہ دے کے، اس لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ عربی لغت بڑی وسیع ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، تو لفظ شہید کے میں نے صرف 3 معنی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ شہید کا معنی حاضر ہونا، کیونکہ شہادت کا درجہ پانے کے بعد اس کی روح فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ شہید کا معنی پا لینا، وہ اللہ سے انعامات پا لیتا ہے جو رحمت عالم نے اپنی حدیثوں کے اندر بشارت عطا کی ہے۔ شہید کا معنی ہے مددگار، نصرت کرنے والا، تو وہ مسلمانوں کی، اسلام کی، دین کی اور اپنے وطن کی مدد کرتا ہے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے، اس لیے بھی اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ واجب الاحترام، شہید کو بوقت شہادت اتنی تکلیف ہوتی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سنن ترمذی ابواب الجہاد کی روایت ہے کہ جس طرح کسی کو کوئی چیونٹی کاٹے یا اس سے بھی کم تر جتنی بندے کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا جب وہ درجہ شہادت کو پاتا ہے اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے اسے اپنی زیارت عطا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حسن یوسف کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو سیب کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں تکلیف نہیں ہوئی، تو یہ حسن یوسف کا عالم تھا، تو پھر یوسف کے خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بغیر حجاب اور پردے کے زیارت عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے چونٹی سے بھی کم تر، چونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تر بندے کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ سامنے جلوہ خدا ہوتا ہے، جلوہ دیدار رب العالمین ہوتا ہے، اور حسن یوسف کا عالم آپ کے سامنے ہے، تو پھر یوسف کے رب کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ واجب الاحترام، یہاں پہ آپ ذرا غور فرمائیں
غزوہ احد ہوا، غزوہ بدر ہوا، حنین ہوا، تبوک ہوا، کئی غزوات ہوئے، اور مکی زندگی کو دیکھیں تو کئی شہادتیں ہوئی۔ کفارہ نے مکہ نے مسلمانوں کے اوپر کون سے ظلم ہیں جو روا نہیں رکھے، اور مسلمانوں کو تختہ مشق بنائے رکھا، لیکن کسی شہادت کا اتنا شہرہ نہ ہوا، کسی شہادت کو اتنی شہرت نہ ملی۔ لیکن شہادت حسین ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو شہادت حسین کے وقت بھی اور آج بھی اور قیامت تک کے لیے شہادت حسین کا جو واقعہ ہے وہ تر و تازہ ہی رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ مسلمانوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، مسلمانوں کی خواتین کو زیر ناف نیزے مارے گئے، 2 دفعہ مختلف سمتوں میں اونٹ دوڑا دیے گئے، اور مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جسموں کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، بڑے ظلم و ستم کیے گئے۔ لیکن جتنی شہرت شہادت امام حسین کو ملی ہے، حضرت امیر حمزہ کو مسلح کیا گیا، واقعہ بیر رجی جس کے اندر مسلمانوں کو مسلح کیا گیا، لیکن اتنی شہادت کی جو شہرت ہے جتنی حضرت امام حسین کی شہادت کو ملی ہے، اسے اتنی کسی اور کی نہیں ملی۔ اس کی وجہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے، شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الجہاد کے اندر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں خواہش کرتا ہوں کہ میں تیری راہ میں تیری خاطر اپنی جان کو دوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیری راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیری راہ میں مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ اس لیے کہ اللہ کے دیدار کا جو لطف ہے اس کا مزہ ہی ایسا ہے، اس کا ذائقہ روحانی طور پہ وہ اپنی جگہ ہے۔ تو حضور دعا فرمایا کرتے تھے، توجہ رکھیے، حضور دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا کر، مجھے درجہ شہادت عطا کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے شہادت تو تبھی ملے گی نا جب آپ کو کوئی مارے گا، آپ کو کوئی تیر مارتا، آپ کو کوئی تلوار مارتا، نیزہ مارتا، آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مارتا، تو پھر ہی شہادت ملنی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے، اب کوئی آپ کو مار بھی نہیں سکتا، اور نبی کی دعا بھی رد نہیں ہوگی، اور نبی بھی امام الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں۔ حضور نے دعا فرمائی، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور کی خواہش تھی یا اللہ میں تیری راہ میں مارا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، مجھے شہادت کا رتبہ ملے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کو بھی پورا کرنا تھا اور اپنے قول کو بھی بدلنے نہیں دینا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلمہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو بھی پورا کرنا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیثوں کے اندر جو یہ ارشاد فرمایا کہ میں حسین مجھ سے ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب جو نواسا ہوتا ہے وہ تو نانے سے ہوتا ہے، نانا کہے کہ نواسا مجھ سے ہے، یعنی حضور فرما رہے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، لیکن حضور نے یہ فرمایا وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ ایک جگہ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا ان کی محبت میری محبت ہے، حسن حسین کا بغض میرا بغض ہے، اور میرا بغض اور میری دشمنی اللہ کی دشمنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سارے نبی سارے رسول اپنی اولادوں پہ فخر کریں گے
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حسن اور حسین کے اوپر فخر کروں. تو حضور علیہ السلام نے انہیں اپنی اولاد کا درجہ دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تسلیم کی دعا کا جو ظہور ہے، شہادت کی دعا کا جو ظہور ہے، وہ حضرت امام حسین سے کیا. وہ حضرت امام حسین سے کیا. تو شہادت امام حسین وہ اصل میں مظہر شہادت مصطفیٰ ہے. حضور علیہ السلام کی شہادت کا مظہر ہے. یعنی حضور نے جو دعا فرمائی تھی کہ میری شہادت، اللہ پاک مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما، اور حضور یہ جو حدیث کہتے تھے کہ میں حسین سے ہوں، حضور نے فرمایا میں حسین سے ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شہادت کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کی شہادت کے ذریعے قبول کیا.